پچھلے سال مارچ کے اندر چیف منسٹر صاحب نے کمشنر کوئٹہ کے عہدے کو ہی ایڈمنسٹریٹر کا چارج دیا، اور اس میں 4-5 بڑے ٹارگیٹس تھے۔ اس میں سب سے بڑا ٹارگیٹ یہ تھا کہ شہر کی جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کا حل کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو گوسٹ امپلائیز ہیں، بندے بھرتی ہوئے ہیں، ڈیلی ویجرز ہیں، کانٹریکٹ امپلائیز ہیں، خاکروب ہیں جو کبھی نوکری پہ نہیں آتے، ان کا مسئلہ حل کیا جائے۔ نمبر 3، کوئی پیٹرول کی چوری اور گاڑیوں کا غلط استعمال تھا، اس کا مسئلہ حل کیا جائے۔ نمبر 4، بلڈنگ کنٹرول کو نافذ کیا جائے۔ اور نمبر 5، جو ہماری آن گوئنگ اسکیمز ہیں جو 6-6 سال سے پینڈنگ ہیں، ان کو کمپلیٹ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ باقی انیشیٹوز بھی سی ایم صاحب وقتاً فوقتاً دیتے رہتے تھے۔ جو سب سے بڑی ہماری کامیابی تھی وہ یہی تھی کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو ڈیلی ویجرز تھے، جو فیک لوگ کام کر رہے تھے 700-800 کے قریب، جو تنخواہیں تو مل رہی تھی لیکن کام نہیں کر رہے تھے، ہم نے ان کا مسئلہ حل کر دیا، ان سب کو ہم نے نوکری سے فارغ کیا۔ اور ہم نے جو گاڑیوں کی چوری، گاڑیوں کے پیٹرول کی چوری، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ مسئلہ تھا، اس کو ہم نے حل کیا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو دے دیا۔ وہی ایم سی کیو جو سالانہ اپنے بجٹ میں 300 ٹن پر ڈے اٹھاتی تھی، اب پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو ہم 1500 سے 2000 ٹن پر ڈے اٹھا رہے ہیں، انہی پیسوں کے اندر، کوئی ایکسٹرا پیسہ نہیں مانگا گیا۔ مارکیٹ میں یہ فیک خبریں پھر رہی ہوتی ہیں جی کروڑوں روپیہ اور اربوں روپیہ، وہ سب جھوٹ ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے ایک بلیک میلرز کا ایک گروپ ہے جو جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا ٹارگیٹ یہ تھا کہ جو معاشرے کے اندر فیک نیوز ہے اور جو نیریٹو خراب کیا جا رہا ہے، مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، وہ اپنے اچھے کام سے اس کو کلیئر کریں۔ تو الحمدللہ ہم نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا مسئلہ حل کر دیا ہے، اب وہ بہتری کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ جاتا رہے گا۔ جب سالڈ ویسٹ کا مسئلہ حل ہوا اربن ایریاز میں، تو خود ہی چیف منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو رورل ایریاز میں بھی کریں، وہ بھی الحمدللہ مارچ میں ہو چکا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ ٹرینچنگ گراؤنڈ جو ہے اس کی مینجمنٹ بھی حوالے کیا جائے پرائیویٹ سیکٹر کے، تاکہ اس کو بھی بہتر طریقے سے کیا جائے۔ ریسائکلنگ پلانٹ جو ہے اس کو اجاگر کیا جائے، کاربن کریڈٹ کا سسٹم کو انفورس کیا جائے، جو کباڑیوں کی اور جو ہمارے اسکیونجرز ہیں جو گھروں سے آ کے کچرا اٹھاتے ہیں، وہ نظام ختم کر کے اس کو امپروو کیا جائے۔ تو وہ ایک مسئلہ حل ہو گیا ہے، پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے، تھنگز آر موونگ اہیڈ۔ دوسرا تھا کہ ہماری اسکیمز کو کمپلیٹ کیا جائے۔ ہمارے ہی ٹینیور میں الحمدللہ سریاب روڈ کمپلیٹ ہوئی، سبزر روڈ کمپلیٹ ہوئی، لنک روڈ شاہوانی کمپلیٹ ہوئی، رنک روڈ بادینی کمپلیٹ ہوئی۔ اینسکم روڈ کا پروجیکٹ ہے جو عوام نے بہت زیادہ پسند کیا، وہ ہمارے زمانے میں کمپلیٹ ہوا۔ اور اب کڈنی سینٹر سے ایئرپورٹ روڈ تک نادرا کے آفس کے ساتھ جو سڑک بن رہی ہے، ایکوزیشن کمپلیٹ ہے، کام شروع ہے، وہ الحمدللہ بڑی تیزی سے کام چل رہا ہے۔ سی این ڈبلیو کے ساتھ مل کے ہمارا جو گاہی خان چوک کا پروجیکٹ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، اس کے ایکوزیشن کے مسئلے حل کر چکے ہوئے ہیں۔ کسٹم چیک پوسٹ کے اوپر سریاب روڈ کے اوپر جو برج بننا تھا نہیں بن پا رہا، اس کا مسئلہ ہم حل کر چکے ہوئے، وہ انشاءاللہ کانٹریکٹر کام سٹارٹ کر چکا ہوا ہے۔ سمونگلی ایئر بیس کے درمیان جو برج بننا تھا اس کا کام سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے۔ یہ سارے وہ پینڈنگ پروجیکٹس تھے جو ہم نے ایک سال کے اندر سپیڈ سے ان کو کمپلیٹ کیا، اور الحمدللہ وہ آگے اب کمپلیٹ